ایک حدیث مبارک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور مزید فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو، جو بندہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس بندے سے 99 بلائیں، پریشانیاں، دکھ دور فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا 99 نمبر پر جو بیماری اس سے دور ہوتی ہے وہ پریشانی و غم ہے۔ آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پریشانی و غم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی اور غم دور ہوں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کر لیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ کو یہ لفظ بڑے پسند ہیں۔ اسے پڑھتے رہیے، اس کو پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پلرا کل قیامت کے دن نیکیوں والا بڑھ جائے گا، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے۔ پھر اس پاک زبان سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے جو اس ذکر کو کرتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اور بڑے آرام سے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھے۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے پل پل اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی وہ یہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے، ساری برائی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دیتے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا علم رکھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا یہ جان لے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے خدائی کی نفی اور اسی کے لیے الواحیت کو ثابت کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے جواباً کہا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے فرائض کو بجا لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر عمل نہ کر لے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کر لے۔ اور جو صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو صرف زبانی اقرار اس وقت تک سود مند نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اقرار کو عمل کے ساتھ مربوط نہ کرے۔